پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور بڑے دلچسپ الیکشن ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کو اس کا رزلٹ پہلے ہی پتہ ہے. اور حیران کن بات یہ کہ جن شخصیت کے ساتھ میں یہ انٹرویو کر رہا ہوں ان کے گھر پہ، وہ بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں الیکشن کا رزلٹ کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ جس طرح کی کمپین کر رہے ہیں بڑی امپریسو ہے. ان کو الیکشن کا رزلٹ پتہ ہے، وہ پھر بھی اپنا خون پسینہ لگا رہے ہیں. وہ ہر سو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا مینیفیسٹو، جس میں بہت سی اچھی چیزیں ابھی آپ کو پتہ چلیں گی، آپ نے سنا بھی ہوگا، ہم ڈسکس بھی کریں گے اس پروگرام میں. وہ ان تمام اچھائیوں کے باوجود وہ بھی یہ جانتے ہیں ان ہز ہارٹ ان ہارٹ کہ ڈیسیژن جو ہے ہو چکا ہے اس الیکشن کا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب میں سب موجود ہیں. بلاول صاحب، میں نے صحیح انٹرپریٹ کیا آپ کو یا غلط کیا؟ آپ کا بہت شکریہ کامران صاحب. میرا خیال میں آپ نے جو باتیں کی یہی تو میاں صاحبان کا سب سے بڑا غلط فہمی ہے. وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان کا یہ سیاست ہے، تو ان کا یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ دیر از این انیویٹیبلٹی، اور جو ان کا منشور کہتا ہے کہ ملک کو چوتھی بار نواز دو. اس میں مسئلہ صرف اتنا ہے کہ الیکشن فیبری 8 کو ہے. الیکشن میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ پاکستان کے عوام میں ہے، اور تمام میاں صاحب کی میچ فکسنگ کی کوششوں کے باوجود پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں یہ الیکشن ریزلٹس کیا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ماضی کی طرح ایک بار پھر میاں صاحب کا حکومت دیکھے، یا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے عوام اتنا تعداد میں، اتنا جوش اور جذبہ کے ساتھ باہر نکلے، اور جب وہ جائے اس بیلٹ باکس میں اور دیکھیں ان کے آپشنز کیا ہے، ان کو معلوم ہے کہ اب یہ الیکشن اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز سے ہو رہا ہے. تو ممکن ہے کہ پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے، اپنے ووٹ کا طاقت استعمال کر کے 8 فروری کو سرپرائز دے، اور پاکستان پیپلز پی ٹی آئی کو تو ووٹ ہے ہی نہیں نا. پاکستان کے عوام جو ہے ان کے کارکن ہوں گے، دوسری جماعتوں، میرے اپنے جماعت کے کارکن ہیں، وہ ایک تعداد ہے پاکستان کی پاپولیشن میں، آپ کی بیس کا یا آپ کی کو سپورٹر کا. اس کے علاوہ پاکستان کے عوام ہیں، انہوں نے بھی اپنا رائے دینا ہے. تو میرا جو میں نے جس کا آپ نے ذکر کیا، آپ کا شکر گزار ہوں. کافی یوتھ کارڈ وغیرہ بہت سی چیزیں سب سے وہ تو منشور بھی، اور سب سے پہلے ہم نے اپنے کیمپین بھی شروع کیا ہے. تو امید ہمارا پاکستان کے عوام سے ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ 8 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیں گے، اور یہ پرانا نفرت اور تقسیم کی سیاست کو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سٹیج ایسی سیٹ کی گئی کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے کے لیے؟ کیونکہ میں یاد ہے جب عمران خان صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لیا، آپ نے جب ان کو مبارکباد دی تو آپ نے جس تناظر میں کہا سلیکٹڈ، اور انہوں نے بھی کلیپ کی عمران صاحب نے. وہ سمجھتے تھے آپ الیکٹڈ کے کانٹیکسٹ میں ان کو کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ. وہ سلیکٹڈ تھے بقول آپ کے، اور وقت نے ثابت کر دیا اس کو. اب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اس وقت الیکشن سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ 4th ٹائم ہی ہیز آلریڈی بین سلیکٹڈ، دا اسٹیج از بین سیٹ فار ہم، یا نہیں؟ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں. میں ایک بار پھر آپ سے ایمفسائز کروں کہ میاں صاحب یہ امپریشن دینے کی کوشش، وہ خود یہ امپریشن دینے کی کوشش. سمجھے اس بات میں ایک واضح ایک سلائٹ بٹ امپورٹنٹ فرق ہے. میاں صاحب اور اپنی جماعت یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا نہیں ہے، بن گیا ہے. اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ سیاست is a day-to-day affair. There's many a sip between the cup and the lip before میاں صاحب کا یہ اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے. اس میں ایک تو الیکشن درمیان میں آتے ہیں، دوسرے اب اس بار الیکشن میں جو انڈیپینڈنس کا تعداد ہے وہ ماضی میں اتنے سارے نہیں تھے. not just because of this کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز جو ہے وہ بھی آزاد ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا تعداد انڈیپینڈنس بھی الیکشن لڑ رہی ہیں. سوچ اتنا ہے کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت میاں صاحب کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں.
آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا یہ انالیسس ہے یا آپ یہ کسی بھی سیاسی کارکن گراؤنڈ پولیٹیکل ورکر جو کہ عوام کے ساتھ مسلسل انگیج کرتے ہیں، نون لیگ کی اپنی فیڈ بیک یہی ہوگی اور تمام سیاسی جماعتوں کے فیڈ بیک یہ ہے کہ ایک ایورژن ہے اس سوچ کے ساتھ. اب اس ووٹ بینک اس ووٹ کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ ہم سب بچ جائیں اور مختلف جماعتیں جو ہیں، مختلف انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں اس میں یہ ووٹ تقسیم ہو جائے اور میاں صاحب چوتھی بار بنی جائیں وزیر اعظم. مگر ہو یہ بھی سکتا ہے کہ ہمارا گنتی کچھ ایسا ہو جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. ویسے ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے on the election day and following the work that has to be done. Post-election politics. Including the post-election politics. ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن میں مل کے جو کام ہم نے کیا تھا، یا عدم اعتماد کے وقت جہاں ہمارے اتحادیوں اور کچھ میڈیا کے دوستوں بھی نہیں مانتے تھے کہ ہم یہ کام کر سکتے تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اہلیت اس لحاظ سے دکھائی ہیں. رہتی اتنی کہ پاکستان کی عوام کیا فیصلہ کرے گی. جہاں میں گیا ہوں پاکستان کے عوام نے جو رسپانس دیا ہے، امید ہے کہ اگر اسی طریقے سے وہ الیکشن ڈے پہ تیر پہ تھپا لگاتے ہیں تو ہم ان کا راستہ روک سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کل کہا کہ تیر پہ اگر ایک آپ نقطہ لگا دیں تو وہ بنتا ہے شیر. تو وہ آپ کے ووٹروں کے بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس تیر کی جگہ شیر، صرف ایک نقطے کا فرق ہے. چلیں یہ تو یہ بات ہوگی کہ وہ آپ کے خیال میں پرسیپشن بنا رہے ہیں. لیکن بلاول صاحب یہ بھی تو بات ہے نا کہ میاں صاحب نے جتنی زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئیں، آپ نے ایسے ریئیکشن دیے سے ہوئے کچھ نہیں. دیکھے نا مطلب کرائمی ریور کس سے آپ بات کر رہے ہو؟ آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو جو تخت دار پہ لٹکایا گیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو کہ اسی راولپنڈی کی شہروں میں قتل ہوئی، صدر زرداری جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے 12 سال جیل میں کاٹا. تشدد اگر صدر زرداری صاحب پہ ہوا تو میاں صاحب کے دور میں ہوا. تو ریسنٹلی forgive me if I don't shed a tear over what you and Muslim League Nawaz like to portray as اتنا بڑا ظلم. بالکل نہیں ہونا چاہیے، جو بھی ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے. مگر جس طریقے سے اس کو ایک بہت ہی بڑا کامیابی کی قربانی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، وہ تو وہی بات ہے کہ انگلی کٹا کے اپنے آپ کو. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو اس دن جذباتی ہو گیا تھا. آپ کو پہلی دفعہ جذباتی دیکھ کے جب مریم نواز صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا تو آپ نے بھی آواز بلند کی کہ ظلم ہو رہا ہے. تو ظلم تو ہو رہا تھا. میں نے آواز بتا تو دوں پھر اس کے بعد آپ I know what you're referring to کہ ریسنٹلی ان پہ جو زیادتیاں ہوئی. میں نے جو یہ بات اٹھائی وہ اتنا تھا. بالکل the case point was مریم نواز صاحبہ جو کہ اس وقت گرفتار ہو رہی تھی، اور میں اپنے سیاسی مخالف کو کہہ رہا تھا کہ جو آپ سیاسی انتقام کر رہے ہیں اس میں آپ کی سیاسی مخالفین کی بیٹیوں کو بہنوں کو گرفتار نہ کریں. میں کل خان صاحب کو یہ کہتا تھا، آج میں میاں صاحب کو یہ کہتا تھا. یہ ہمیشہ میرے لیے ایک کنسسٹنسی ہوگا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ جن چیزوں سے میرا خاندان گزرے ہیں وہ کسی اور کو ان چیزوں سے گزرنا پڑے. But having said that, trying to compare either of the realities with the experience of the Pakistan People's Party, I think, is not effective.